جی فرمائیں جی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب نئی عمر کا جوان تھا، میرے باپ مجھ سے بہت محبت رکھتے، مجھے کسی کام پر جانے نہیں دیتے اور وہ سب دیکھ ریکھ خود کرتے تھے، سب کاموں کی، کھیتی باڑی اور باغبانی وغیرہ کا جو کام تھا وہ خود کرواتے، اور ہم لوگ خوشحال گھرانے کے تھے، اور میرے والد جو ہیں وہ کسریٰ کے درباری بھی تھے۔ ایک روز ان کو دربار میں بہت بڑا کام پڑ گیا اور حاضری ضروری ہو گئی، اس لیے وہ اس روز کام پہ جانے سے رہ گئے اور مجھے بھیج دیا۔ اب میں گیا کام دیکھنے، کام دیکھ کر کے جب میں آنے لگا تو ایک جگہ میں نے دیکھا عیسائی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں کھڑا اٹھ کر تماشا دیکھتا رہا۔ دیر تک اسی میں مصروف رہا، واپسی میں دیر ہوئی، میں نے والد ماجد نے ان کو بڑی فکر ہو گئی کہ وہ کہاں رہ گیا۔ میں پہنچا تو کہاں رہ گئے تھے، تو وہ میں آ رہا تھا تو دیکھا میں نے کچھ لوگوں کو کہ ایک خاص طرح کی عبادت کر رہے تھے۔ مجھ کو ان کی عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا، میں اس کو دیکھتا رہا تو ارے وہ بے دین لوگ ہیں، ان کا کیوں تم؟ نہ، مجھے تو وہی دین پسند آ رہا ہے۔ تو اب میرے باپ کو بڑا صدمہ ہوا کہ میں نے اس کو کام پر کیوں بھیجا، یہ تو کہیں بے ہاتھ نہ ہو جائے۔ اب انہوں نے مجھے گھر میں بند کر دیا، گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے کہ کہیں یہ گھومتے پھرتے پھر ادھر ہی نہ نکل جائے، ان لوگوں کے طور طریقے میں نہ آ جائے۔ ایک لمبا زمانہ ایسے ہی گزر گیا اور میں بھاگا وہاں سے، بھاگا تو بھاگتے بھاگتے میں ایک جگہ پہنچا، ایک پادری کے پاس میں رہنے لگا چرچ میں، کہ ان لوگوں کا طریقہ مجھے پسند تھا، تو اس پادری کے پاس رہتا رہا، مگر میں اس کے قریب رہتا، علم حاصل کرتا اس سے، اس کو دیکھا کہ وہ دنیا کا بڑا لالچی ہے، لوگ صدقے اور خیرات کے پیسے لاتے ہیں اس کے پاس کہ اس کو غریبوں میں بانٹتے ہیں، وہ بانٹنے کے بجائے چپکے سے اس کو خزانہ کرتا جاتا، اپنی دولت اکٹھا کرنے لگا۔ مجھے یہ چیز بہت ناگوار ہوئی کہ یہ میرا استاد ہو کر، مربی ہو کر اس طرح کا کام کرتا ہے۔ دین تو اچھا مجھے لگ رہا ہے، مگر یہ آدمی
دیندار نہیں ہے. مر گیا وہ، تو لوگوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے جنازے کا انتظام کیا اور خوب بھیڑ لگی. میں نے کہا تم لوگ کیا کرو گے؟ کہ ہم ان کو دفن کریں گے، نماز پڑھیں گے ان کی. کہ ارے تم لوگ اتنا انتظام کر رہے ہو، یہ آدمی بڑا خبیث تھا. تو وہ سب مجھے مارنے کے لیے دوڑے. میں نے کہا سنو، مجھے مارو مت، مجھ سے دلیل پوچھو، ثبوت مانگو. کیوں کہا تم نے؟ کہ چلو تم لوگوں نے جو مال دیا تھا تقسیم کرنے کے لیے خانے میں اس نے اپنے لیے جمع کر رکھا، ایک پیسہ تقسیم نہیں کرتا تھا. تو چلو دکھاؤ. میں خانے میں لے گیا، سونا چاندی کا ذخیرہ دیکھا لوگوں نے. تو بہت سے لوگ اپنا دیا ہوا مال پہچان گئے. کہنے ارے واقعی یہ تو بڑا دنیا دار تھا، دینداروں کی شکل میں. اب بھیڑ وہاں سے چھٹ گئی، لوگوں نے اسے لے جا کے ایسی گڈھے میں ڈال دیا. اب پھر اس کے بعد میں تلاش کرتے کرتے ایک دوسرے پادری کے پاس گیا. وہ پادری بڑا دیندار، نیک اور صاحب علم تھا. اس کے پاس میں رہنے لگا. جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے روتے روتے پوچھا اس سے کہ آپ اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو میں کہاں جاؤں؟ کہا کہ ملک شام میں فلاں جگہ ایک پادری ہے، اس کے پاس جاؤ. تو اس کا انتقال ہو گیا تو میں وہاں سے چلا اور وہاں اس کے پاس رہا. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی یہ اللہ والا ہے. اس کے پاس میں رہا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا اب کہاں میں جاؤں؟ کہاں میں بتاؤں؟ اب دنیا میں کوئی قاعدے کا پادری تم کو نہیں ملے گا، سب دنیا دار ملیں گے، بلحوث ہوں گے. تو میں کیا کروں کہ دیکھو اب آخری نبی آنے والے ہیں، تو کہاں آئیں گے وہ؟ کہ وہ جگہ تو میں نہیں بتا سکوں گا. ایک یہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جہاں آئیں گے کھجوروں کے بہت سے باغات ہوں گے وہاں پر. تو اب میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ خطے عرب میں کھجور کہاں کہاں زیادہ ہوتی ہے. تو لوگوں نے کہا کئی جگہ کا نام لیا. تو میں نے سوچا چلو تلاش کرنے چلیں. اور اس بیچ میں نے بہت سی گائیں پالی، بہت بچے ہو گئے ان کے، بہت بڑا ریوڑ اور بہت سی بکریاں. تو میں نے پوچھا، بنو تغلب کے لوگ آئے تھے تجارت کرنے شام میں. تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ عرب میں فلاں جگہ کی طرف جا رہے ہیں. تو مجھے بھی ساتھ لے لو گے؟ کہ ساتھ تو لے لیں گے. کیا دو گے؟ کہ میرے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، بہت ساری گائیں ہیں، آدھی تمہیں دے دوں گا. اس میں سے آدھی بکریاں بھی دے دوں گا، آدھی گائیں بھی دے دوں گا.
کہ ٹھیک ہے. تو میں اپنی ساری گائیں اور سارے وہ لے کر کے چل پڑا. راستے میں آدھا راستہ جب ہم لوگ طے کر چکے تو ان لوگوں نے میری ساری گائیں اور بکریاں ہڑپ کر کے بیچ ڈالی اور مجھے رسی میں باندھ کے غلام بنا لیا اور لے آ کر کے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس بیچا. تو میں نے سوچا کہ چلو بڑا اچھا ہوا. میرے پادری نے بھی کہا تھا کہ وہ نبی کھجوروں والے علاقے میں آئیں گے تو چلو اچھا ہوا. میں وہیں تو پہنچا ہوں. اب ایک لمبا عرصہ ہو گیا وہیں رہتے ہوئے. اس بیچ میں ایک روز کھجوروں پہ چڑھ کر میں سب کھجوروں کی تعبیر نخل تلقیح جس کو کہتے ہیں وہ کر رہا تھا اور دوڑا ہوا اتنے میں میرے مالک کا بھائی آیا اور نیچے باغ میں میرا مالک بیٹھا ہوا تھا. اس سے آ کے اس نے چپکے سے کہا ارے بھائی سنتے ہو ایک نبی آیا ہے یہاں پر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے مدینہ ٹوٹا جا رہا ہے اس پر. یہ لفظ میں نے سنا تو میں وہیں سے اوپر سے کود پڑا نیچے. میں نے کہا آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں ذرا مجھے بھی سنا دیجیے. تو میرے مالک نے ایک چانٹا زور سے میرے رخسار پہ مارا اور کہا کہ اپنا کام کر. یہ ہماری بات میں دخل اندازی کرنے کیوں ہوا ہے؟ چل جا اپنا کام کر. مگر بات تو میرے دل میں بیٹھ گئی. کام کیا شام تک. رات کو جب میں اپنے میرے لیے جو اس نے جھونپڑی دی تھی اس میں آیا سناٹا چھا گیا. تب میں چلا پتہ لگاتے لگاتے کہ کدھر نبی آئے ہیں. تو پتہ چلا کہ بنو نجار میں رکے ہیں. ایوب انصاری کے یہاں. ابو ایوب انصاری نجاری کے یہاں. اچھا تو میں آیا. تو میں نے اپنے پادری سے پوچھا تھا کہ ان کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے نمبر 1. دوسرا یہ کہ ہدیہ دو گے کھائیں گے. تیسری علامت یہ ہے کہ ان کی گردن کے نیچے پیٹھ کے اوپر ایک مہر کی طرح سے مہر نبوت ہوگی, ابھار ہوگا. تو یہ تینوں علامت دیکھ لینا تو سمجھ لینا کہ یہ وہی نبی ہیں جو آخری ہیں اور انہی کا انتظار کرنے کا حکم دیا گیا. تو اب میں آیا, دیکھا ان کو دور سے تو بہت ان کا چہرہ پرکشش نظر آیا. دوسرے دن میں نے کھجوروں کا تھوڑا انتظام کیا, ایک پوٹلی میں باندھا
آپ اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے تھے. میں پہنچا. میں نے کہا محمد میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے. میں نے سوچا کہ کسی قاعدے کے آدمی کو دوں. آپ لوگوں سے زیادہ اچھا مجھے کوئی نہیں ملا. یہ کھجوریں ہیں صدقے کی، اس کو آپ قبول کر لیں. انہوں نے میرے ہاتھ سے لے لیا اور فرمایا لو تم لوگ اس کھجوروں کو کھاؤ. انی لا آکل صدقہ، میں تو صدقہ کھاتا نہیں ہوں، تم لوگ کھاؤ. تو میں نے دل میں کہا کہ ھذا واحد، ایک بات تو ہو گئی. پھر اس کے بعد میں آیا جب ان کے پاس تو ایک پوٹلی کھجوریں پھر لے کر آیا. میں نے کہا محمد میرے پاس بہت ساری یہ کھجوریں ہیں، تھوڑی سی یہ ہدیے کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا. کہ اچھا، قبول کیا. فرمایا، اس کو کھول دیا اور کہا کہ آؤ ہم سب لوگ مل کر کھائیں، یہ ہدیہ ہے، کھاؤ. تو میں نے دیکھ لیا کہ 2 علامتیں تو پالی گئیں. تیسری علامت کے لیے میں روزانہ جاتا، مگر کبھی ان کی چادر گردن کے نیچے جاتی ہی نہیں تھی، ہمیشہ کرتے رہے. بہت مرتبہ آیا گیا مگر وہ گردن کے نیچے تو چھپا ہی رہے. ایک مرتبہ میں بے صبر ہو گیا، بیٹھے بیٹھے اٹھا، آ کے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا تو فوراً چادر مبارک سر سے گرا دی نیچے. اور میں نے دیکھا کہ ایک ابھار چمک رہا. میں اس کو بوسہ دینے کے لیے چپٹ گیا اور بار بار بوسہ دیتا جا رہا. تو فرمایا، میرا ہاتھ ایسے پکڑا اٹھا کر کے اور کہا کہ سلمان ادھر آؤ بیٹھو. میں نے فوراً کلمہ پڑھ دیا. اب میں ان کی خدمت میں آتا جاتا اور اس کی وجہ سے میرا مالک مجھ کو بہت پٹائی کرتا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک میری بہت پٹائی کرتا ہے اور میں آپ کی خدمت میں آئے بغیر رہ نہیں سکتا، اور میں آتا ہوں تو اس پر وہ مجھے بڑی اذیتیں دیتا ہے. تو میں اچھا تو کیا کرنا ہے کہ حضور کوئی ایسی ترکیب بتا دیں کہ میں آزاد ہو جاؤں اور اس کے ہاتھ سے میں نکل جاؤں. فرمایا جاؤ اس سے اپنی آزادی کا دام طے کر لو. جب اس سے کہا تو وہ بولا کہ 2 شرطیں ہیں، تم آزاد ہو جاؤ. ایک یہ کہ 200 نہیں 100 اوقیے سونا دو. تو یہ تقریباً 3 کلو سونا ہو گیا. 100 اوقیے سونا دو اور 100 کھجوروں کا درخت لگاؤ. وہ درخت جب پھول کر کے پھل لے آئیں گے اس روز تم آزاد. اتنی لمبی مدت رکھتی.
تو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بہت مردہ آیا، کہنے لگا سرکار ایسی شرط اس نے لگائی آزادی کی، فرمایا کوئی بات نہیں، فرمایا کہ تم اپنے مالک سے کہو 100 درختوں کے لگنے لائق جو زمین تمہارے پاس ہے وہ دکھا دو، تاکہ میں اس زمین کو تیار کروں۔ تو اس نے ایک زمین مجھے دکھا دی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو رسول پاک کے کہنے کے مطابق میں نے زمین متعین کرا لی، آیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ جگہ تو متعین ہو گئی، فرمایا ٹھیک ہے۔ انصار تم لوگ اس کی زمین کو 100 درختوں کے لگانے کے لائق تیار کرو۔ تو سب وہ الگ الگ درخت لگتے ہیں اور کتنے فاصلے پہ کون درخت لگے، انصار اس معاملے میں بہت ماہر تھے کیونکہ باغات ان لوگوں کے بہت تھے، تو ان لوگوں نے زمین تیار کی۔ پھر حضور نے فرمایا تم میں سے سب لوگ 10 اور 15 کھجور کے قلمے جتنے لوگوں سے ہو سکے اپنے بھائی سلمان کو دو۔ تو 100 قلمیں مہیا ہو گئیں۔ حضور نے فرمایا چلو سب لوگ چلو، گئے سب لوگ۔ حضور ایک درخت ایک گڈھے میں ایسے جیسے بنایا ہوا تھا ویسے ڈالتے، فرماتے زمین برابر والے۔ حضور ایک درخت وہ جیسے سوراخ لگایا تھا اسی میں ایک پودا لے کر کے زمین برابر کر دیتے، اس طرح سے چپکے سے اس میں سے ایک قلم اٹھا کر حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے لگا لیا۔ اب سب کھجوریں لگ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ بعد فرمایا چلو ذرا سلمان کا باغ تو دیکھتے آئیں کیسا ہوا۔ تو آئے تو دیکھا کہ سب درخت قد آدم سے اونچے ہو گئے ہیں اور ایک بالکل چھوٹا سا ہے۔ فرمایا یہ کیوں اتنا چھوٹا رہ گیا؟ تو حضرت عمر آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ میں نے لگایا تھا۔ تو حضور نے دست مبارک لگایا اور اس کو جڑ سے ایسے کھینچ لیا اور پھر اسی جگہ دوبارہ اس کو اسی سوراخ میں ڈال کے بیٹھا دیا۔ پھر 4 مہینے بعد تشریف لائے، سب درخت پھول آ گئے ہیں اور پورے جوان درخت پورے، اور وہ بھی سب کے ساتھ، سبحان اللہ، سب کے ساتھ۔ 6 مہینے میں پھول آ گئے، پھر چند دنوں بعد پھل بھی گیا۔ اب ایک شرط پوری ہوئی، رسول پاک کے پاس کسی شخص نے مرغی کے انڈے کے برابر سونے کا ایک ٹکڑا دیا، وہ حضور نے فرمایا
سلمان ادھر آؤ. میں گیا تو فرمایا یہ لے جاؤ، اسی میں سے اس کو دو جتنا سونا ہے اس کا. یا رسول اللہ 100 اوقیہ کیسے اس میں بنے گا؟ کہ میں کہتا ہوں اسی میں سے دو. تو میں نے ایک ہتھوڑی اور ایک چھنی تلاش کی کہیں سے، اور اسی سے کاٹ کاٹ کے میں تولتا تھا. آدھا انڈا کٹا اور اس کا پورا 100 اوقیہ ادا ہوا. سبحان اللہ. اور آدھا بچا رہا. سبحان اللہ. اب میں آزاد ہو گیا. اب اور دونوں شرطیں پوری ہو گئیں. سرکار کی خدمت میں اب رہتا تھا میں. بخاری شریف میں ہے، فرمایا سرکار نے سلمان و من اہل بیتی، سلمان میرے اہل بیت میں سے. تو بڑی شان ان کی تھی. اب حضرت عمر بہت دور اندیش تھے. انہوں نے سوچا کہ سرکار جب اپنے ہاتھ سے سب لگا رہے ہیں تو یہ سب درخت کی ایک شان ہو. اگر سب لگا دیں گے اپنے ہاتھ سے تو لوگ تو وہ شان نہیں سمجھیں گے، لہذا میں ایک لگا دیتا ہوں تب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. میری آواز چاہیے.